الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم الجمع وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. نمونے کے لیے جنگ احد میں پیش آئے ہوئے واقعے کو خاص طور پر اس کے تذکرے کو قرآن نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا. مقصود صرف اس جنگ میں پیش آیا ہوا پہلو ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی مومن کی زندگی کے ہر موڑ پر جو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر جہاں انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جانی یا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے وقت پر اپنی نسبت اسلام سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، اشارہ نہ کرے، خیال غلط نہ کرے، بلکہ صحیح فکر کیا ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں. واقعے کا پہلو تو ظاہر ہوا تھا جنگ احد میں. ہر جنگ میں واقعات تھے، ہر ایک کے ذکر کو باقی رکھا نہیں گیا. تاریخ اسلام میں ہر چیز باقی ہے. کلام پاک جن چیزوں کو باقی رکھا ہے، دو حیثیتیں الگ الگ ہیں. وہ یہ ہوا تھا، ترجمے کے ساتھ کچھ سمجھ میں آئے گا. ضمن میں یہ باتیں چل چکی ہیں. جس وقت اے مسلمانوں، جب تم کو مصیبت پہنچی، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جو پہنچی تھی جنگ احد میں. کامیابی مل کر کامیابی ہاتھ سے گئی. کامیابی ملنے کا ثبوت تھا کہ مال غنیمت کو جمع بھی کیا، لوٹا دیا، پھر ہاتھ سے وہ بھی گیا. پھر یہ ہوا قتل ہوئے، زخمی ہوئے، قتل ہوئے، زخمی ہوئے. مشہور معروف تفصیل آپ کے سامنے یہی سننے میں ملے گی، یہی پیش کی جاتی رہتی ہے. 72 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قتل ہوا اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے. جو بھی علم ہوا تھا، جو پہنچا مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، کسی نے 72 بیان کیا، کسی نے 70 بیان کیا، کسی نے 76 بیان کیا، کسی نے 104 بیان کیا، کسی نے 106 کی تفسیر بیان کی، کسی نے 120 کے قتل ہونے کا تک ذکر ہے. وہ ساری چیزیں ہم ذکر نہیں کرتے. مشہور معروف برابر 70 سے زیادہ شہادت پائے تھے، بڑی تعداد میں زخمی ہوئے. اب سوال جو دماغوں میں آیا تھا، زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شب و روز اللہ کا پیغام آتا جاتا ہے. جانور کا پیٹ کا سامان، جس کو آنتڑی، کلیجی، روٹی جس کو کہتے ہیں، جائز ہے. جائز ہے، جائز الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، فرض الگ چیز ہے.
کائنات کی ہر چیز انسان کو کے لیے پیدا کر کر اللہ نے جائز کر دیا. جن چیزوں کو روکنا تھا علیحدہ سے حکم آیا. چھوٹی سی فہرست ہے ہر چیز، ورنہ ماں باقی ساری چیزیں اس فہرست میں ڈھونڈنا جب ذکر نہیں ہے تو پورے اعتماد کے ساتھ کہ یہ انسان کے لیے جائز ہے. گنتی کے چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ہر فیلڈ کے اندر. ایک چھوٹی فہرست ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اس کے تحت تفصیل احادیث سے وہ آ جاتی ہے. ساری کتابوں میں قلم بند ہے، آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے ہر ایک کے کم و بیش. ہر زبان میں جو زبانیں زیادہ عمومیت کے ساتھ چلتے ہیں سب تفصیلات ملیں گی. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھایا نہیں. آپ کے سامنے پیش ہوا بھی، آپ نے اس کو ہٹا دیا. ساتھ کھانے والوں کو فرمایا کہ کھاؤ. ایسے کئی چیزیں ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھائے نہیں، پیش کیا گیا، ہٹا دیے. اجازت دی کھانے کی، صحابہ کو کھاتے ہوئے دیکھے، خاموشی اختیار کی. وجہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مناجات میں رہتا ہوں، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں. یعنی حرام نہیں ہے، حلال ہے. آپ نچلے حصے میں تھے. مدینہ آنے کے بعد اوپر کی منزل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب تک وہاں تھے پکوان حضرت ایوب انصاری فرماتے ہر وقت کھانے کے وقت پر کھانا نیچے روانہ کر دیتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد بچے ہوئے کھانے میں میاں بیوی کھاتے، ان کے اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا. انہوں نے بھی ایک خاص پکوان کر کر کھانا رکھ کر پیاز کے چکتیاں کاٹ کر اوپر جما کر آپ کے سامنے پیش کیے. آپ نے بابو سے کھانا لیا، کھائے، پیاز کے کسی حصے کو ہاتھ نہیں لگایا، بھیج دیے. وضاحت طلب کرنے پر آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے مناجات میں رہتا ہوں. یعنی وحی کا پیام ہمیشہ آتا جاتا ہے. شب و روز آپ امت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان خاص حکم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. نماز فجر سے نماز عشاء کے ختم ہونے تلک آپ امت کے درمیان میں ایک گھر کے اندر بند نہیں ہیں. اس لیے وحی کا پیغام آتا جاتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے. اور جب شام کا وقت سب اپنی اپنی جگہ سونے آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب اس ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، اب عبادت میں لگے رہے. قیام لیل کا حکم دیے، پھر تہجد کو فرض کر دیے، نافلۃ الگ کر گئے. تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا دروازہ برابر جاری ہے. ایسے وقت میں ایسی حالات میں یہ باتیں پیدا ہوئی، قیاس کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے. لیکن عبادتوں کے وقت پر کچی پیاس کا اثر منہ میں اگر باقی ہے تو آنے سے روکا گیا ہے. کراہت ذکر کی گئی ہے. کسی بھی عبادت میں جب لگتا ہے بندہ، فرشتوں کی جماعت موجود ہوتی ہے. آپ کے ہر ذکر کو، نماز ہو، تلاوت کلام پاک ہو، ذکر ہو،
آپ سے فارغ ہوتے ہی فرشتوں کی ذمہ داری ہے اللہ کے حکم کی بنیاد پر وہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اس کا ریکارڈ یا یوں اپنے زمانے کے لحاظ سے ریکارڈ آفس تک پہنچتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن جب یہ چیز ہوتی ہے تو فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں. اس لیے نمازوں میں خوشبو کو ترجیح دی گئی ہے. اپنے بدن کو خوشبو نہ بھی لگائے، بدن کو پاک صاف رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ فرشتے قریب. ایک انسانوں کو نفرت ہوتی وہ الگ بات ہے. ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک خاص نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. یہ دور ہوتے ہیں، یہ دور ہوتے ہیں تو شیطانی طاقتیں خوب ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. ایک نظام بنا ہوا ہے. تو اگر اس جیسے حالات میں بات جو پیدا ہوئی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود، جنگ میں ایک جنگ جیت چکے، جنگ بدر. اب اس جنگ میں کامیابی کا ذکر کر کے نکلے تھے. آدھے جملے کو گرفت میں لیا. حضور نے فرمایا کہ لئن صبر، اگر تم صبر کرو گے، ٹکے رہو گے، خلاف نہیں کرو گے، ہاتھ میں آ کر چیز گئی، خوشی آنے کے بعد غم میں بدلی. 70 سے زائد، اب 72 بولنے کی ضرورت نہیں. 72 والی روایت وضاحت خریدتا ہے. 70 سے زیادہ، یہ 72 بھی ہو سکتے ہیں، 76 بھی ہو سکتے ہیں، 104 بھی ہو سکتے ہیں، 106 بھی ہو سکتے ہیں. سکتے ہیں کی بات نہیں ہے، نام فہرست بھی ہے. اردو ترجمے میں ساری باتیں نہیں آتی، مختصر سی چیزیں آتی ہیں. انگریزی کی تفاسیر بھی جو کامنٹری بول کر رہے ہیں، برائے نام ہے، وضاحت تفصیل نہیں ہے. برائے نام وضاحت اور تفصیل نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی ایک حقیقت وضاحت کے ساتھ ہے. عربی میں کمال رکھنے والوں کے لیے اس کلام پاک کی آیتوں کا مفہوم بھی اسی وجہ کے سمجھ میں نہیں آیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع میں سمجھنا چاہے. اور صحابہ کو اپنی دعا دی تو سب سے بڑی دعا یہی کہی جاتی ہے، اللہ فقہہ فی الدین. یہ جو باتیں ہیں ترجمہ الگ چیز ہے، اس کی حقیقت دماغ کا حصہ بنے، سمجھ میں آئے. اردو میں ترجمہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ پیدا کرے. علم الگ چیز ہے، ایک سمجھ الگ چیز ہے. کسی چیز کا معلوم ہونا الگ چیز ہے، کسی معلوم ہونے کے بعد اس کی حقیقت والی کیفیت میں دماغ کا حصہ بننا. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. تو صحابہ نے کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے لوگ مارے گئے، ہم زخمی ہوئے، خود پیغمبر یہ ہوئے. اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جو اصل میں جو نکلے تھے، جو اصل جماعت تھی، صرف اور صرف 400 تھے. شروع میں تو 1000 تک، پھر اسے ہٹ کے کر کے اب جو رہ گئے میدان جنگ میں 700، اس میں بھی 300 جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، بڑا ماہر پکا، اس وقت کی دنیا کے آسمان پر اس کی شہرت، سیاسی دل و دماغ رکھنے والا، مکر و فریب کی چال چل کر کہیں بھی اس کو ظاہری طور پر مکر و فریب والی گرفت میں پکڑ نہیں سکتے. یہ مہارت والا شخص ہے. ان کے فرزند ایمان میں اتنے ہی گہرے پختے. ایک مرحلے میں جب ان کا نفاق کھل کر آ گیا
تو اجازت طلب کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا نام جو عبداللہ ہے. یا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اپنے باپ کے 100 ٹکڑے کر کر سامنے لا کے ڈال دوں. باپ بیٹے کا فرق نہیں کرتے تھے، اس درجہ ایمان پختہ تھا. لیکن یہ آخر وقت تک یہ کیے. پھر یہی فرزند جب اس کا انتقال ہوا تو درخواست کر بیٹھے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سن لی، نماز پڑھائے، قرآن نازل ہوا، سورہ انفال میں تفصیل آئے گی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، استغفار کو قرآن میں ذکر ہے، جس کے لیے بھی قیامت تک کے لیے بھی اصول بنا کر دعا کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا سورہ نساء میں تفصیل آئے گی. جس کے حق میں بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیے، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے. لیکن اس دعا کے بارے میں سورہ انفال میں ذکر ہوا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نبی آپ نے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی. آپ اس کے حق میں مغفرت دعا کرو نہ کرو، اگر کرو 70 مرتبہ بھی اگر کرتے ہیں آپ، تو ہم اس شخص کی مغفرت نہیں کریں گے، اس کی قبول نہیں کریں گے. وجہ یہ تھی کہ ایمان نہیں تھا. ظاہری ایمان کی شکل بتاتے تھے، وہ حقیقت میں ایمان نہیں تھا. اسلام کو، صحابہ کی جانوں کو سب سے بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. بلکہ آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن قَبْرِهِ، ایسے لوگوں کی خبر کے پاس بھی جا کر مت ٹھہرو. تو نیک لوگوں کی خبر کے پاس جاؤ. کیوں جاؤ؟ وجہ ہے. اب ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اکثر عام پبلک، وہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے. جانے کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے اعمال میں اکثر راتوں میں جنت البقیع قبرستان میں جا کر دعا کرتے تھے، روتے گڑ گڑاتے ہوئے تھے. خفیہ تنہائی میں بھی جاتے تھے. کبھی تلاش کرنے کے اوپر پتہ چلتا تھا کہ آپ وہاں پائیں پنائیں پنائیں. الغرض جب یہ خیالات ان کے پیدا ہو گئے کہ یہ مصیبت ہم کو پہنچی کیوں، تب دو باتیں فرمائی. ایک تو یہ اب تم کو مار لگا تو ہاں وہ ہو رہا ہے، تمہارے مارے گئے تو یہ سوچ رہے ہیں. یہ کیفیت ہے کم و بیش قیامت تک مسلمان قوم کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، کئی ملکوں کے اعتبار سے رہنے بسنے والے انسانوں کے ساتھ یہ کیفیتیں ہوتی رہی تھی. یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی کسی خاندان میں، فیملی میں وقفے وقفے سے، ذرے ذرے وقفے سے ایک ایک حادثہ ہوتے چلتا ہے. انسان کہنے لگتا ہی صرف ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اصبتم مثلیا، اجی آج جنگ بدر میں کیا ہوا تم کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بس تیار پلیٹ میں لا کر رکھے جیسی چیز مل گئی تم کو. پوری طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم تھے. یہاں پر اپنے ذہن کو داخل کرے. اب ضرورت نہیں، اب یہ مقام چھوڑنے کا ہے، چھوڑ کر آگے بڑھے. اپنے دل و دماغ سے فیصلہ لیا، حکم کی تاکید کی پرواہ نہیں کی، نتیجہ سامنے ہوا. اب مرحومین کے اوپر افسوس کر رہے ہیں اور اپنے اوپر تاریخ کیفیت کے اوپر کر رہے ہیں. اور ان کی حرکتوں سے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے متاثر ہوئے.
لیکن آپ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے. یہ سبق دلوایا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ایسی صورت میں بھی اس جیسی کیفیت میں جان جانا اچھا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں. عنوان اللہ تعالیٰ کا ہے، عنوان اس کا ہے جس نے پیدا کیا، عنوان اس کا ہے جس نے حکم دیا، عنوان اس کا ہے جس کے لیے کوشش کر رہا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اجی ان کافروں کو جو چیزیں پہنچی تھی اس کو تو ڈبل ہوا تھا تمہارے سے. تمہارے یہاں 70 آدمی مارے گئے ہیں، کافروں کے 70 مارے گئے تھے. 140 قید ہو کر آئے تھے. قید ہو کر آ کر اختیار تمہارے پاس تھا، تلواریں اٹھی ہوئی تھے، تیار تھیں. پھر وہ 170 کو قتل کرنے کے لیے تمہارے اختیار میں تھا. اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ تم ان کو قتل کرو. سورہ انفال میں تفصیل ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. اللہ کا منشا بھی ہے کہ سب کو مار دو، ساری زمین کو خون آلود کر دو. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے مشورے کی بنیاد پر آپ نے بھی فیصلہ لے لیا ہے، وہ سورہ اعراف میں آئے گا. لہٰذا اب اجازت دیتے. وہ جنگ بدر کے اندر اسی وقت یہ کہہ دیا گیا تھا، احادیث کے ذریعے سے ہے، لے لیا تو گیا ہے لیکن پیام خداوندی یہ بھی ہے بواسطہ جبریل علیہ السلام، یہ لینے کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. جتنے لوگوں کو تم چھوڑ رہے ہو، تم میں کے اتنے آدمیوں کو کا خون اللہ کو دینا پڑے گا. اسی وقت اشارے تھے، وہ تفصیل ہے. لہٰذا اسی تعداد میں مارے گا صاحب. دوسری بات، یا مصر یا ڈبل نقصان ان کو ہوا، یا یوں کہ 70 کو مار دیے تھے، پھر 70 کے قریب یا اس سے زیادہ جو قید آئے تھے مارنے کے حکم میں تھے، تم نے چھوڑ دیا، الگ بات. تو یوں سمجھو کہ 70 نہیں، 140 کو تم مارے. جنگ بدر میں 140 وہ لوگ مرے، تم تو صرف 70 مرے. کیا ان کے خاندان نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو تکلیف نہیں پہنچی؟ وہ باطل کے اوپر، ناحق والی چیز کے اوپر قدر جمے رہے کہ پھر ایک سال سے کچھ فاصلہ زیادہ گزرنے کے ساتھ ہی پوری ہمت کر کے تیاری کر کر بڑا مجموعے کے ساتھ پھر لڑنے کے لیے آ گئے، اور تم سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے بیٹھ گئے ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. یہ کیفیت پیدا کیے تھے جو منافق سرکار کے جو ساتھی ہیں، انہوں اس جیسے ماحول سے پیدا اٹھا کر شکوک و شبہات بڑھاتے گئے تھے. بعض بھولے والے ذہن کے اس شکوک و شبہات میں آ گئے تھے. ایسے خیالات آتے ہیں تو ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے. توبہ کا حکم ہے. یہ پکے ایمان کی علامت نہیں ہے. یہ سبق سکھانا ہے قیامت تک کے لیے. خالی جنگ سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے. اس طرح زندگی کے سارے پہلوؤں کے اندر جہاں بھی ہوگا، صرف اس عنوان سے کہ تم مسلمان ہو. یہ رب کا منشا ہے. اب جب یہ ہو گئی تو تم اب کہہ رہے ہو انا ہاذا، یہ ہوا کیسے؟ فرما دیجیے. اب یہاں تقدیر کی بات بتاتے ہیں. ہوا من عندی انفسکم، حقیقت ہے کہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا. یہ دو باتیں ہیں، تقدیر کے دو پہلو. سب سے مشکل مسئلہ تقدیر کا سمجھنا ہے. حدیث کی سب جتنی کتابیں بڑی بڑی مستقل تقدیر کے چیپٹرز کو الگ کر کر حدیثیں جمع کر دی گئی. انہیں پڑھنے سے پہلے خود فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احتیاط کے ساتھ پڑھو. سمجھ سے باہر والا پہلو ہے. استاد کی ضرورت ہے. کمال درجے کے علم کے باوجود بھی سمجھ سے باہر. کمال درجے کا علم ہی انسان کو بہکاتا ہی ہے. جماعت اسلامی کے افراد نے
اسی مسجد میں میرے پاس ایک کتابچہ چند سال پہلے لا کر پیش کیا، امام صاحب پڑھیے اردو میں، جو ہندی، تیلگو، سنسکرت میں سب چھپا ہوا ہے، آریہ سماج کا، RSS کی جانب سے۔ جس میں ایک شخص کا ذکر اتے پتے کے ساتھ خاندانی مسلمان، اللہ نے ذہن خوب دیا، قرآن کا پورا حفظ بھی کیا، پرانے سارے علوم کو کم و بیش تمام حدیثیں نور کے زبان پر، اس کے باوجود آخر میں دین اسلام کو چھوڑ کر اعلان کیا کہ آریہ سماج مذہب دین اسلام سے اچھا ہے، ہندو بنا۔ اس سے لیے گئے انٹرویوز، حوالے، خود وہ جماعت وقتاً فوقتاً اس کو تقسیم کرتے رہتی ہے، آگے بڑھاتے رہتی ہے۔ اس میں پرانی آیات اور احادیث کا ذکر بھی اس نے کیا، کئی چیزیں لکھا۔ تمام چیزوں میں ایک ہی چیز ہے، جو تقدیر سے متعلق چیزیں ہیں اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ مثال طور پر یضل من یشاء و یہدی من یشاء، سادہ سیدھا ترجمہ، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی چھوٹی فکر میں غور کریں تو آپ بھی بھٹکیں گے۔ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہے گمراہی سے ہٹا کر پھر ہدایت کے پلہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کا کہنا اور ماننا یہ ہے، جب گمراہ کرنا ان کا کام، ہدایت پر لانا ان کا کام، جب انہوں کر دیا گمراہ تو پھر انہوں خود گمراہ کر کے پھر گمراہی پہ کیوں رہا رہے تو بول کر دوزخ میں ڈال رہی ہے، کوئی عدل و انصاف ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی مفہوم نہیں بتاتا یہ دین اسلام۔ ایک نے 20 آیتوں کو ذکر کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، مرضی مولا ہوتی تو آپس میں انسان لڑتے نہیں، مرتے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کی مرضی جو ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بھی تقدیر سے جڑا ہوا، پھر انسان کو لڑا رہا انہیں، کٹا رہا انہیں، ایک کو کٹا کے ایک کو مار کر ان کے متعلق ان کو رلا رہا انہیں، اچھے خوشحال گھرانے میں سے پھر بچوں کو جدائی کر دے کر ان کو مصیبتوں غموں میں مبتلا کروا رہا انہیں۔ ابھی سورہ انسان شروع ہوگا، تقدیر کیا اور 20 چیزیں آئیں گی۔ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، وہاں بھی تقدیر کا بات ہے۔ دیکھو جو کچھ تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو بھی تم کو برا ہو رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے تمہاری طرف سے، بخار آیا تو تمہاری وجہ سے، اللہ کی طرف سے نہیں، نقصان ہوا تو تمہاری وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، فائدہ ہوا تو اللہ کی طرف سے، تمہاری طرف سے نہیں، خوشی آئی تو اللہ کی طرف سے، تمہاری طرف سے نہیں۔ ترجمہ اتنا بڑھتا ہے، حقیقت کرنا دے۔ پھر اسی آیت سے فوری اوپر جو اچھا بھی ہو رہا تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے، جو بھی برا بھی ہو رہا اللہ کی طرف سے۔ سادے سیدھے ذہن سے جب تک اس کو تعلیم نہ ہو، تربیت ہو، کیسے سمجھے گا؟ اور قرآن کا سب سے بڑا حصہ اسی کے اوپر ہے، اور یہ بھی مسائل پیدا ہوئے اسی تقدیر کے پہلو کے سمجھنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں، پھر فوراً وہ بھی آتا کہ کل ہوا، فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کو من عند انفسکم، ارے تمہاری اپنی وجہ سے تم مرے، تم کٹے، تم زخمی ہوئے، تمہاری کامیابی تمہارے ہاتھوں سے گئی، تمہاری ملی ہوئی خوشی غم کے اندر تبدیل ہوئی، اللہ کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے۔ ابھی ایک سطر نہیں جاتی، پھر اس کا الٹا مفہوم بھی آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے کی، ہر چیز کرنے کی پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اسی چیز کو مزید اب ایک بات سن لو کہ جو کچھ تم کو، جب دونوں جماعتیں یعنی دونوں فریق، دونوں پارٹیاں جنگ میں جب آپس میں گڈ مڈ ہوئی، یعنی جنگ ہوئی، اور اس میں جو کچھ تم کو تکلیف پہنچی ہے،
فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے پہنچا. ابھی اوپر آئے کہ تمہاری طرف سے، ابھی آئے کہ تم اللہ کی طرف سے. اور ایسا پہنچانا ضروری بھی تھا. کیوں؟ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ، تمہارے سامنے بات کھل کر آ جائے کہ پکا مومن ہے کون، گدرا اور کچا مومن ہے کون. جو پکے تھے، جان کی پرواہ نہیں کیے، میدان جنگ میں ڈٹے، جان دے دیے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، خود تمہارے سامنے آ گیا کہ ایمان کے اوپر، ایمان کے صحیح جانصاب کون ہے. تمہارے سامنے نتیجہ نکل گیا. رہتے کیسا بھاگتے ہوئے، جیسے چند سالوں پہلے یہاں خبریں اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنی ہوئی تھی. جب مکہ مسجد کے واقعے سے جڑا ہوا، مسلمانوں نے ہی پکارتے رہے. آپ کی پکار کا نہ کسی نے سنا، نہ کوئی جواب دیا. یہ مطلب تھا کہ ہاں ہم نے ایسا کیا. یعنی جتنے مرے تھے، جن کو گولیاں لگے تھے، کسی کے سینے پہ ایک نہیں لگی، پیٹھ پہ لگی تھی. تو مطلب ہے کہ بھاگ رہے تھے، فرار ہو رہے تھے، نشانہ جمع بول کر اجازت دے رہے تھے. نشانہ جمع مشق کر جاتے. ہاں اگر یہی چیز ہوتی، آپ کے سینے پہ لگتی، ادھر لگتی، ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے آ رہے تھے، لفظ امن کے لیے آ رہے تھے، یہ بات ہوتی تھی. کم و بیش یہی کیفیت ہوئی تھی. اس میدان جنگ کے اندر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، یہ مار رہے تھے، بھاگ رہے تھے، مار رہے تھے. اللہ تعالیٰ بندی اس نے یہ تفصیل طلب چیزیں یہ ہیں. پہلے فرمایا کہ سب جو کچھ ہوا تمہاری طرف سے، پھر فرمایا کہ اب جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے. یہ آپس میں الٹا نہیں ہے، پورا سیدھا ہے. سمجھ میں نہیں آ تو دماغ الٹا ہے. دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی، ایک ہے تکوینی بولتے ہیں اس کو عربی اصطلاح میں. کانا مانے ہونا، کانا کے مانے کرنا، بنانا. کائنات کی ایک چیز کو ایک فطرت اور نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہیں. کسی گڑھے کے پہاڑ پہ شخص ٹھہرا، ایک شخص تھکلا تو نہیں گری گا. اب وہاں بولیں گے اس کی وجہ سے گرا، یہ بھی صحیح ہے. اللہ کی طرف سے گرا، یہ بھی صحیح ہے. ایسے اس میں ڈھکلنے پر گرنے والی چیز، چلو آپ بیٹھو، پتھر اوپر پھینکو، انہیں ادھر جائے، پھر پلٹ کے آ رہا کیوں؟ نیچے آ کیوں رہا ہے؟ جاتا کیوں نہیں اوپر؟ جگہ نہیں ہے اس کو، پلٹ کے کیوں آ رہا؟ یہ پلٹ کے آنے والی جو مقناطیسی کیفیت زمین کے ساتھ ایک کرنٹ سسٹم ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے. اب 2 گھنٹے زمین پر پیر مت لگائیے، پیر اوپر اٹھا کر کسی کیفیت پہ بیٹھیے، ویٹ کر کے دیکھیے، اور 2 گھنٹے زمین کے اوپر چل کر ویٹ کیجیے، فرق آئے گا. فرق آئے گا. اس لیے اس فن کے ماہر حکماء بھی یہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر عمر رسیدہ شخص میں عام طور پر کمر کے ان کے دردوں میں خون کا کم ہونا 20 وجوہات ہیں. لیکن ایک وجہ یہ بھی، بڑے آرام سے گدے کے اوپر بیٹھو، فلاں کرو فلاں کرو، یہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے. تھوڑا ریلیف ملتا ہے. زیادہ گدوں سے منع کر دیتے ہیں، پلنگوں سے نیچے اتارتے ہیں. زمین کی سختی کو محسوس کیجیے. ہم تو زمین کی سختی سجدے میں بھی نہیں ہونا، ایک کے اوپر 4-4 5 5.5 جانے ملا بچھانے لگے. پیشانے کے اوپر مٹی لگنے کا سوال ہی نہیں. بعد کمرے میں بیٹھا ہوں، ایک نوجوان صاحب تشریف لائے، کپڑا لگے ہوئے، باہر ایک جانے پر بچھی ہوئی، آ کے دروازے میں مجھے مجبور کرنے لگے، یہ کھلوائیے آپ. میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے اس کا انتظام، میں مجھے زور کی نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا کہ میں جانے نماز بچھی، وہ جانے نماز کا کے دیکھیے. میں اس جانے نماز سے پڑھوں گا تو کپڑے اور زیادہ میلے اور گندے ہوں گے. ہم لوگ ہیں بھی گندے رہنے کے. یہ مسجد میں تو گندگی تو قابل نشان ہے. ہم سیدھا دروازے آ کر جانے پر نظر نہیں آتے.
گندگی تو ناقابل بیان ہے، جس کے اوپر ہم توجہ دینا ہی نہیں چاہتے. یہ چیزیں ہیں. میرے سامنے ایک بات آئی، ایک پانی کا کولر اس جالی سے ہم لگانے والے ہیں تاکہ عام آدمی کو فائدہ ہو، مسجد کی انتظامی کمیٹی کے پد کی طرف سے. میں کہتا ہوں اسی کولر کو وہاں لگا دیتے کیوں نہیں؟ کبھی نماز زور کے وقت پیاس نہیں لگتی چپڑ بگا کے لوگ، وہ اثر کے وقت پیاس نہیں لگتی، ٹھنڈے پانی ضرورت ہوتی مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، عشاء کے بعد. ان دو نمازوں میں تک کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا ٹھنڈا پانی. اس لیے وہ انتظام کیا محلے کے لوگوں کے لیے، ان کے لیے کرے گا. اس کے لیے تماشا ہے ادھر سے آ رہا تو اس کے بعد دوسرے وقت پر کوئی کھڑے رہ کرتے تھے. اب تو کیمرے بھی لگا کر گرفت کر رہے تھے، وہ جالیوں سے چڑھ رہے آ رہے. یہ پورے کمرے والے تو اتنے نالائق ہیں، ہر چیز کو لینے کے لیے وہ جالی سے کودتے رہتا، اچھلتے رہتا، کرتے رہتا. جب ٹوٹنا ہے ٹوٹیں گے تو میرا کیا گیا، میں تو 4 پیسے دیتے گئے. اور کسی کو رکھیں گے تو 24 گھنٹے بیٹھے گا کیسے؟ کیا اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ سانس کیسے لے گا؟ آج تک ایک ثبوت بھی نہیں ملتا کہ ہوا کے اوپر کسی کا پیٹ بھر رہا ہو، ہوا کے اوپر کسی کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے. سے خرابیاں نمونے کے لیے بات چیزیں کر دی جاتی ہیں، فلاں ہوتے رہتے ہیں. الغرض ایک چیز ہے تکوینی. تکوین قدرت نے ایسا بنا کر رکھا ہے، یہ ڈھک لے تو ڈھک لے جانا، پتھر مارے تو پتھر کا لگنا. کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 چیزیں ہیں، ایک تکوینی ہے، ایسا ہوتے رہے گا. جو ایسا ہوتے رہے گا اس کو کہتے ہیں ایسا ہوتے رہے گا. وہ جواب ہے جو کچھ ہوا تمہاری طرف سے. ابھی اللہ کی طرف سے تو نافرمانی کے وقت پر اللہ کی ناراضگی کی طرف سے حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تاکہ اس طریقے ایک نظام بنا کر رکھیں تاکہ تمہارے اچھے اور برے عمل کا فرق تم انسانوں کے درمیان میں خود واضح ہو جائے، کون اچھا کون برا کون سچا. پھر بھی اس میں پوری بات واضح نہیں ہوتی. تقدیر کا ایک بہت بڑا سبب ہے. پھر فرما دیا کہ بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو پڑھنا، ورنہ دوسری چیزیں خرابی پیدا ہونے لگے گی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، جو پکے مومن نہیں ہیں، ایمان کا دعویٰ آگے بڑھ کے نکلے، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا، مصیبت کا وقت آیا، پیٹ پلٹا کر بھاگنے لگے. اس سے پہلے نعرے لگا رہے تھے، مصیبت چیخ رہے تھے، اچھل رہے تھے. ایک آواز فیر کی، ڈنڈے کی، تو بھاگنے لگ گئے. پھر جب بھاگنا ہی تھا تو آواز کیوں لگی تم نے؟ نقض امن والی کیفیت کیسا پیدا کی تم نے؟ خری قدیر سے تو حکم ہے. اب سمجھ میں آ جاتا کہ کیا حق ہے کیا نہ حق ہے، تم میں کیا چیز ہے، کس چیز کی کمی ہے. اس مفہوم کو حالانکہ آیت کی ابتدا ہے، آیت تکمیل نہیں ہوتی، اور یعلم الذین نافقوا وقت ہے. اور ان کی منافقانہ چال کی کیا کیفیتیں تھیں، اب اس کی تفصیل اگلی 2 آیتوں میں آ رہی ہے. سبحان اللہ.